अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम बात करेंगे एक, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया है कि एक सोशल इशू है। बहुत सारे मसाइल हमारे इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन हम किसी ना किसी मसले पे बात करते हैं ताकि उसका कोई हम सलूशन निकालने की कोशिश करें। लेकिन आज का जो मसला है वो ये है कि ज़्यादातर 90% लड़कियों के घर अनफॉर्चुनेटली किस लिए ख़राब होते हैं, उसकी जो वजूहात हैं। आपके माइंड में भी बहुत सारी बातें होंगी या बहुत सारी जो वजूहात हैं वो आपने देखी होंगी अपने इर्द गिर्द। बहुत सारी फैमिलीज़ में खुदा न खास्ता इस तरह के कोई मसाइल हो जाएं तो आपको लगता होगा कि हाँ, इसकी ये वजह है। लेकिन आप अकेले इसका हल नहीं निकाल सकते, मैं अकेले इसका कोई सलूशन नहीं निकाल सकती। लेकिन हम सब लोग जो हैं, सबका नज़रिया डिफरेंट है, सबकी सोच मुख्तलिफ है, हम सब लोग जो हैं वो डिफरेंट एंगल से सोचते हैं। तो हम सब मिलके कहीं ना कहीं इस मसले को सुलझा सकते हैं। किस तरह से? क्योंकि हम सब जो हैं किसी न किसी फैमिली का हिस्सा हैं, और हर फैमिली में ये सब होता है। या तो लड़की जो है वो घर से, उसकी शादी होती है, दूसरे घर में जाती है, या फिर हमारे घर में कोई बहू बन के आती है। तो ये तो होता ही है, इसलिए हर फैमिली में हर फर्द इसके बारे में सोचता है। अच्छा, सबसे पहली जो वजह, जो रीज़न मेरे माइंड में है, जो मैं सोचती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा बड़ी वजह, जो सबसे ज़्यादा घर ख़राब होते हैं वो इस वजह से होती हैं, और उसमें है जी, शादी के बाद जब लड़की दूसरे घर में जाती है तो वो हर बात जो है वो अपनी माँ से डिस्कस करती है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि माँ से बात करना, हाल चाल पूछना ठीक है, क्योंकि जब लड़की की शादी होती है, दूसरे घर में जाती है, तो उसको बताया जाता है, उसको एक सपोर्ट दी जाती है कि ऐसा नहीं है कि तुम अगले घर में चली जाओगी और तुम्हें पीछे को पूछने वाला नहीं है, तुम्हारा हाल अहवाल कोई पूछेगा नहीं। तो वो एक उसको सपोर्ट दी जाती है ताकि वो, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बरकरार रहे। लेकिन इसका जो मतलब है, या इस स्पोर्ट का जो गलत मतलब निकाला जाता है, वो ये है कि लड़की जैसे अगले घर में जाती है वो हर एक बात अपनी माँ से डिस्कस करती है। फ़ोन पे बात करना, सुबह से शाम तक की पूरी रूटीन बताना, खाने में क्या बन रहा है, किस तरह से बनाऊँ, कपड़े कौन से पहने हैं, कौन कहाँ गया, कहाँ से आया, शॉपिंग की नहीं की, मेहमानों का आना जाना, ईच एंड एवरीथिंग। और हर लड़की फ़ोन पे सुबह से शाम तक की पूरी रूटीन अपनी मदर से डिस्कस करती है। मैं इसके हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ये सोचती हूँ और समझती हूँ, ये जितना मेरा नॉलेज है, कि हाँ, शादी के बाद जो है लड़की जब अगले घर में जाती है तो उसको टाइम दिया जाए कि वो उस घर में एडजस्ट हो। क्योंकि हर लड़की जब अपने घर का एक एनवायरनमेंट होता है, उसको छोड़ के दूसरे घर में जाती है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि उसको सब चीज़ें वैसी ही मिलें। उसको नया एनवायरनमेंट मिलेगा, नए लोग होंगे, नया सब कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ काम उसने अपनी ज़िंदगी में अपने घर में नहीं किए हुए, वो उसको करने पड़ेंगे। तो ये सब करने के लिए उसको एक टाइम चाहिए होता है। तो लड़की जितना उसको आप स्पेस देंगे, ये मैं स्पेशली उन जो मदर्स हैं उनको बात कर रही हूँ, कि जो मदर्स उनको जितना टाइम देंगी, जितनी स्पेस देंगी, वो उतना ही अपने घर के बारे में सोच सकेंगी। अब जैसे जैसे उनके साथ ज़्यादा अटैच रहोगे, ज़्यादा बात करते रहोगे, पूरे दिन की रूटीन पूछते रहोगे, तो उसका जो है माइंड वो अपने पिछले घर में रहेगा। वो नेक्स्ट अपने जो ससुराल है, जो उसका दूसरा अपना घर है, उसके बारे में वो नहीं सोचेगी। तो मेरे ख्याल से ये सबसे एक मेन वजह है जिसकी वजह से लड़कियों के जो घर हैं वो ख़राब होते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को रोकना है, और वो कौन रोक सकता है? इसमें जितनी अगर वालदा है, माँ है, उसके हाथ में है। वो खुद इस सिचुएशन को जो है वो हैंडल करे, इसको रोकने की कोशिश करे, तो आधे से ज़्यादा मसले जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। आप उनको इतनी स्पेस दें कि वो खुद उस एनवायरनमेंट में रहते हुए एडजस्ट हो, चीज़ों को, मसाइल को खुद हैंडल करे, उसको उन तमाम एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए चीज़ों को सुलझाने की जो है वो
ایک جو ہوتا ہے موقع دیا جائے، اور اس کے اوپر جیسے جیسے رسپانسبلٹیز بڑھتی جائیں گی ویسے ویسے وہ اس کا سلوشن بھی خود نکالے گی، نمبر ایک۔ دوسری چیز جو میرے خیال سے ایک لڑکی جو ہے وہ جب اپنا گھر بنا رہی ہوتی ہے، اس کے دل میں بہت سارے ارمان ہوتے ہیں کہ ہاں میرا گھر اس طرح کا ہونا چاہیے، میں اس کو ایسے ڈیکوریٹ کروں گی، اس میں میرا سامان ایسے ہوئے گا، میرا کچن ایسے ہوئے گا، اس میں سب چیزیں میں اس طرح، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی ایک چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ لڑکیوں نے بڑے اپنے ایک مائنڈ میں جو ہے وہ سوچ کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی لانے کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو۔ ہاں آپ ویسے گھر کی ساری سیٹنگ چیزیں سب کچھ اپنے اکارڈنگ ضرور رکھیں، لیکن کرتے ہوئے آپ کہیں نہ کہیں ان تمام لوگوں کو اگنور نہ کر دیں جو کہ آپ کے بہت قریبی رشتے ہیں، اور وہ رشتے آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ آپ چیزوں اور سامان اور برتنوں اور کھانے ان کے چکر میں، یا جیسے کچھ خواتین کو، معذرت کے ساتھ لڑکیوں کو ایک عادت ہوتی ہے کہ جی یہ جوتا کہاں رکھا ہوا ہے، یہ سوکس کہاں پھینکی ہوئی ہیں، یہ کپڑے جہاں سے اتارے وہیں پہ ہیں، یہ واش روم میں وائپر نہیں لگایا، یہ واش روم کا جوتا پہن کے نہیں گئے، ونڈو کیوں کھلی ہوئی ہے، ونڈو کیوں بند ہے، کرٹنز کیوں ادھر ہیں، لاک نہیں لگا ہوا، لائٹ نہیں آف۔ تو وہ سارا دن جو ہے گھڑی کی ٹک ٹک کی طرح آپ کے مائنڈ میں، آپ کے دماغ میں جب بات لگتی رہے گی، ہاں ہاں یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں۔ تو گھر کو صاف ستھرا رکھنا، تمام جو چیزیں ہیں ان کو طریقے سے رکھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ جب دماغ میں اس طرح کی باتیں بار بار بولتے جاؤ گے، کہتے جاؤ گے، تو اس سے ہر انسان، گھر میں رہنے والا ہر فرد جو ہے وہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے گھر میں جو ہے، کیونکہ گھر تو سکون کی جگہ ہوتی ہے، ہمارے گھر میں جو ہے ہمیں ریسٹ کے لیے نہیں بلکہ ہمیں ہر ٹائم جو ہے وہ ٹارچر کیا جاتا ہے کہ ایسے نہیں کرو۔ تو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی لانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا فلیکسیبل ہوئیے۔ سب چیزیں جو ہیں وہ اپنے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے خود ہی کرنی ہے، کچھ جو ہے وہ دوسروں کے لیے چھوڑ دیں، کچھ رسپانسبلٹیز آپ کی ہیں، کچھ دوسروں کی ہیں، ان تک رہنے دیں، ان کو چلنے دیں۔ لیکن سب کچھ آپ جب اپنے سر پہ لیتے ہو، اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہو، تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ میں نے ہی آرڈر کرنا ہے، میں نے ہی کہنا ہے، اور میرے کہنے پہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر انسان کو اپنی ایک اسپیس چاہیے ہوتی ہے، اپنا ایک انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، اپنا ایک پیسفل پلیس چاہیے ہوتی ہے، اور وہ آپ سب اسے چھین رہے ہو۔ تو اور اس میں سب سے زیادہ ٹارچر کون ہوتا ہے؟ آپ کے ہسبینڈ، آپ کے شوہر، جو مرد حضرات ہیں گھر میں، کیونکہ انہوں نے سارا دن جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے، اور شام کو سکون کے لیے ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ بھی اگر وہ چیزوں کو وہ یوں سیٹ کرنا شروع کر دے تو بھئی ان کا سکون کہاں گیا؟ تو دو چیزیں ہو گئیں، اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ 2 3 یا حد 5 باتیں ایسی ہوئیں گی جو کہ دونوں جو ہسبینڈ وائف ہیں ان کو بیٹھ کے کلیئر کرنی ہے، ڈسکس کرنی ہے۔ اچھا ٹائم ہے، ٹائم کی پنچویلٹی ہونی چاہیے، ہاں رسپیکٹ ہے، رسپیکٹ آپ کرو گے تو کرواؤ گے، کیئر ایک دوسرے کی کرنی ہے، کروانی ہے۔ گھر کا انوائرمنٹ ہم نے مل کے بنانا ہے، ہم دونوں مل کے اس کو جو ہے اس طرح کا رکھیں گے۔ بچوں کی اگر تربیت کرنی ہے، یا باہر سے چیز اگر کوئی لے کے آنی ہے، مہمانوں سے ملنا ہے، تو کس نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ اگر کچھ رسپانسبلٹیز اور کچھ باتیں اور کچھ چیزیں بیٹھ کے جو ہے اگر کلیئر کر لی جائیں، اگر ان کو ڈسکس کر لیا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی بھی قسم کی پرابلم ہوئے گی۔ تو ایک سکسیزفل لائف کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی کچھ باتوں کا جو ہے وہ خاص خیال رکھیں، اور ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، اور بعد میں ہم کچھ باہر کے لوگوں کو انوالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں ہمارا یہ مسئلہ ہے، آ کے سلجھا دو، ہاں ہمارے کچھ پرابلمس ہیں ان پہ آپ
ہماری ہیلپ کر دو. تو بھئی آپ کے گھر کے مسائل ہیں، آپ کے اپنے مسائل ہیں اور آپ نے شاید خود کریٹ کیے ہوئے، تو ان کو سلجھانا بھی تو آپ نے خود ہے. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کا سلوشن نکالنے کے لیے آپ باہر کے لوگوں کو اس میں انوالو کر رہے ہوتے ہو. تو یہ تین چیزیں، تین باتیں میرے خیال سے سب سے ضروری ہیں، جن کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو ہمارے گھر ان فیوچر جو ہے وہ بچ سکتے ہیں، اور اس میں ہم سب لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں ان کو بچانے کے لیے. اب آپ لوگ یہ مت سمجھیں کہ میرا اس میں کیا رول ہے، میرا تو فیملی میں اگر سب چل رہا ہے تو میری تو اس میں کوئی مداخلت نہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے، دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جو ہے، یا لڑکی جو ہے وہ شادی کے بعد آ رہی ہوتی ہے یا پھر اس گھر سے جا رہی ہوتی ہے. تو ہم سب لوگ اس سچویشن کو دیکھتے ہیں، فیس کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارا جو رول ہے، ہمارا جو کردار ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ ان کو سپورٹ کریں، آپ ان کو انوائرمنٹ دیں، آپ ان کو فلیکسیبلٹی، تھوڑی ریلیکسیشن دیں، تاکہ اس طرح کے مسائل جو ہیں ہماری سوسائٹی سے ہم ان کو مل کر ختم کر سکیں. خیر جی، اس کے اوپر آپ ضرور سوچیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.